بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اسلام آباد فائلز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے پاک بحریہ کی، جو ایک پوٹنٹ فورس بننے کا عمل جاری ہے، جس انداز سے اس کے اندر مختلف جو ہے ویپنز کی اور مختلف جو اس کی انڈکشنز ہو رہی ہیں اس کے اندر، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے بابر کلاس ملجم کارویٹ، جو کہ آئندہ 3-4 ماہ کے اندر پاکستان بحریہ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اس کے سی ٹرائل جو ہیں وہ استنبول میں ہو رہے ہیں، شروع ہو چکے ہیں، جو کہ 1-2 ماہ جاری رہیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کے اندر اس کی کمیشننگ جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کے اوپر بات کریں گے فیصل رضا خان سے کہ فیصل، یہ جو جہاز ہے اس کی کیا اہمیت ہے پاکستان بحریہ کے حوالے سے، ملک کے دفاع کے حوالے سے، اور اس سے پہلے اسی کا طرز کا جو ایک جہاز ہے وہ شپ جو ہے وہ انڈکٹ ہو چکا ہے، تو اس میں ذرا تھوڑا سا پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عمران صاحب اس کو ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا اس کو آسان کر دوں کہ ملجم کارویٹ جو ہے یہ ترکی کے آرڈا کلاس کارویٹس تھے، جہاز تھے، جس کی ٹیکنالوجی کی پیرامیٹرز کے مطابق جو ہے وہ ملجم کارویٹ جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ملجم مین یہ ترک زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب جو ہے وہ ایک قومی جہاز کا ہے، اور بنیادی طور پہ پاکستان نے ان جہازوں کا نام، جو پہلا جہاز ہے اس کا نام بابر رکھا، اور بابر جو پہلا جہاز ہوتا ہے اسی کے نام کے اوپر آگے ان جہازوں کی کلاس جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی بابر کلاس ملجم کارویٹ ہیں، جو کہ 4 جو کارویٹس کا معاہدہ ہے 2018 میں پاکستان اور ترکی کے مابین ہوا تھا۔ ترک کمپنی ہے ایسفیٹ، اور پاکستان کا کراچی جو شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس ہے، ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت 2 جہاز جو ہیں وہ ترکی میں بننا تھے، اور 2 جہاز پاکستان میں۔ 2 جہاز جو پاکستان میں بننے ہیں وہ ایک جہاز اس میں سے لانچ ہو چکا ہے، دوسرا جہاز جو ہے وہ بھی تیاری کے مراحل میں ہے، جبکہ جو ترکی میں یہ جہاز بننے تھے اس میں سے ایک جو کارویٹ ہے وہ تقریباً جو ہے وہ پاکستان بحریہ میں شامل ہو چکا ہے، جو کہ پہلا کارویٹ ہے جس کا نام PNS بابر ہے، اور اس وقت پوری طرح وہ آپریشنل ہے۔ دوسرا کارویٹ جو ہے وہ گزشتہ دنوں 2-3 دن پہلے جو ہے وہ اس کو سی ٹرائلز کے لیے جو ہے وہ اب اس عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ اس کے تمام سی ٹرائلز بنیادی طور پہ ایک آزمائشی مرحلہ ہوتا ہے، جس کے اندر جہاز جو ہے اس کا جو پورا فریم ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے جو رڈرز ہیں یا جو اس کے انجنز ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس پلیٹ فارم کی پوٹینسی دیکھی جاتی ہے، اور وہ کتنا مضبوط ہے۔ اس میں نا فیصل اسپیسیفک نہیں بتائیں کہ اس کے اوپر کون سے ویپنز ہیں۔ جی بالکل، اور ویپنز اس کے اندر جو ہیں وہ کس حد تک لیتھل ہیں، کتنے پریسائز ہیں۔ جی بالکل، اور اس کا کنونشنل یا نان کنونشنل بھی کوئی رول ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے عمران صاحب کے جو ملجم کلاس، جو بابر کلاس ملجم کارویٹس ہیں، یہ ترکی سے ٹیکنالوجی آف ٹرانسفر کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو مل رہے ہیں۔ ان کی ڈیزائننگ اور اسی کے ساتھ ساتھ جوائنٹ پروڈکشن یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ مدد دے گی پاکستان کے مستقبل کے جناح کلاس فریگیٹس جو کہ پاکستان ڈیزائن کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کے اندر بنیں گے مقامی سطح پہ۔ PNS بابر کے بعد جو کہ انتہائی پورٹنٹ جہاز ہے، اس کی تمام جہازوں کی جو ترسیل ہے وہ اس سال بلکہ 2026 کے آخر تک جو ہے وہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ مکمل ہو جائے گی۔ تمام جہاز پاکستان بحریہ کے پاس آ جائیں گے۔ ان جہازوں پر جو ہے وہ ہربا اینٹی شپ جو ہے وہ کروز میزل نصب ہوں گے۔ البیٹراس نیو جنریشن جو ہے وہ دفاعی نظام، فضائی دفاعی نظام نصب ہوگا۔ یہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ سمندر سے، یعنی سطح آب سے سطح آب پر، سطح آب سے جو ہے فضا میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سطح آب سے زیر آب، یعنی کہ اینٹی سب مرین جو ہے وہ یا آبدوز شکن جو ہے وہ میزائل اور جو ٹارپیڈوز ہیں وہ رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جدید ترین سونار سسٹم ہے۔ سونار سسٹم جو ہے وہ مختلف آبدوزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مختلف سینسرز ہیں جو کہ جدید ترین سینسرز ہیں، نیویگیشن
نیویگیشن سسٹمز ہیں. مارک 32 اس میں ٹارپیڈوز ہیں جو کہ جدید ترین ٹارپیڈوز ہیں, اور یہ ٹارپیڈوز جو ہیں وہ انتہائی مہلک ہیں کسی بھی سب میرین آپریشن کے حوالے سے. 31 ناٹ جو ہے وہ یہ رفتار رکھتا ہے, 3500 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے. لمبائی اس کی 108.8 میٹر ہے, چوڑائی 14.8 میٹر ہے, اور 2888 ٹن وزنی یہ جہاز ہے. اس سلسلے کا جو دوسرا جہاز ہے جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا, ہیلی کاپٹر لینڈنگ جی وغیرہ, بالکل, اس میں ہینگر موجود ہے, ہیلی کاپٹر لینڈنگ ڈیک لینڈنگ فیسلٹی اس میں موجود ہے. اور یہ بھی بتا چلوں کہ جو ہربا کروز میزلز ہیں اس کے اوپر ان کی رینج جو ہے وہ 450 سے 700 کلومیٹر تک ہے. یعنی یہ اپنے اہداف کو مخالف جہازوں کو جو ہے وہ 700 کلومیٹر تک 750 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے. اس میں ورٹیکل لانچ سسٹم بھی ہے. میزل کا ورٹیکل لانچ سسٹم یہ 12 سیلز پہ مشتمل ہے, اور یہ پہلے جو ہم نے 054 الفا پاپا فریگیٹس لیے تھے چائنا سے, ان میں بھی جو ہے وہ یہ ورٹیکل لانچ سسٹم موجود ہے. تو اس لحاظ سے یہ جدید ترین جہاز ہے. یہ سمارٹ جہاز ہیں کیونکہ جو 30,000 ٹن سے کم اس کا وزن ہے, تو اس لحاظ سے جو ہے وہ 3,000 ٹن سے کم وزن ہے, تو اس لحاظ سے یہ ایک سمارٹ جہاز ہے. مینیوربلٹی اس کی اچھی ہے, اور آپریشنز میں یہ بڑا کارگر ثابت ہو سکتا ہے. اس جہاز کے حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ تیسرا جو جہاز ہوگا وہ PNS بدر کے نام سے ہوگا, جو کہ اس وقت لانچ ہو چکا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چوتھا جہاز ہوگا وہ PNS طارق ہوگا. اور یہ کارویٹس جو ہیں ان کے آنے کے بعد, کیونکہ پاکستان نیوی کا 2050 تک کم از کم 50 جہازوں کا, جس کے اندر فریگیٹس, کارویٹس, ڈسٹرائرز اور دیگر جہاز شامل ہیں, اور میزائل بوٹس وغیرہ شامل ہیں. تو اور اس کی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان نیوی بڑی تیزی کے ساتھ مقامی سطح پہ ملک کے اندر جو ٹیکنالوجی تیار کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو تیزی سے بڑھا رہی ہے. اور اگر گوادر شپ یارڈ جو ہے وہ آئندہ چند سالوں میں بن جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مزید تیزی آئے گی. اور اس سارے عمل کے دوران نہ صرف پاکستان کی جو ہے بحری قزاقی کے خلاف جو ہے ایک جو کیمپین ہے وہ مضبوط ہوگی, بلکہ جو 95-96% تجارت ہوتی ہے سمندری راستے سے وہ محفوظ ہوں گی, اور راستے محفوظ ہوں گے. سی پیک جو ہے اور اس کی جو سی ورڈ جو سائیڈ ہے سی پیک کی, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی, اس کے اوپر بھی بڑے, اور گوادر کی بندرگاہ کے تحفظ, جو دیگر بندرگاہیں جس میں اڑمارا میں جناح نیول بیس ہے, اور پھر کراچی کی جو بندرگاہیں ہیں ان کے تحفظ میں یہ جہاز جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار. آپ اس کے تکنیکی اور جو دیگر اس کے فوائد ہیں, اسٹریٹجک فوائد کی اگر ہم بات کریں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس جو شپ کی انڈکشن کے بعد پاکستان نیوی جو ہے نا ملٹی فورس رول ہے, اس کا ملٹی رول فورس ہے, اور اس میں صرف ہمارے ہاں یہ سمجھا تھا کہ جنگ کے دنوں میں کام آئے گی, مگر نیوی جو ہے وہ ہمہ وقت جو ہے وہ آپ کے سمندری جو حدود ہیں اس کی نہ صرف نگرانی کر رہی ہوتی ہے, بلکہ آپ کی جو ٹریڈ ہے سمندر کے تھرو وہ 70-80% سمندر کے تھرو ہوتی ہے, اس کا ممکن بنا رہی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی انٹرپشن نہ ہو. پھر یہ ہے کہ جو قزاقی جو سب سے بڑا اس وقت ایک ایشو ہے دنیا بھر میں, کہ جہازوں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے اور لوگوں کو یرغمال بنایا جاتا ہے, اس کے خلاف آپریشنز کرتی ہے. اسی طرح آفات کے دوران جو ہے وہ نیوی کا ایک اپنا رول ہے. پھر کمبیٹ اور جنگ میں سرولنس کے علاوہ جو ہے وہ کمبیٹ کا ایک سبجیکٹ بھی آ جاتا ہے, جس میں پاکستان کی نیوی جو ہے وہ اس دفعہ بھی, پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا جو انڈین سب میرین آئی تھی اس کو. تو یہ جو ملجم کارویٹس ہے یہ اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ بہترین اضافہ ہے. ابھی پاکستان کی جو انڈیپینڈنس ہے نیوی کے اندر تمام سامان کے تیاری کی, اس میں تھوڑا وقت لگے گا. ابھی ترکی کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں, اور اس سے پہلے ہمارے پاس فرانس سے بھی جو نیوی کا آبدوزیں ہیں وہ فرانس سے بھی آئی تھیں. اور نیوی کو سب سے بڑی جو اس وقت ضرورت ہے وہ ترکی کے ساتھ ہی پوری ہو, کیونکہ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جرمنی کے ساتھ آپ کا محدود ہے ریلیشن اس کے حوالے سے, ڈیفنس ڈیلز کے حوالے سے, اور وہ پیسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ بھاری ڈیفنس ڈیل ہوتی ہے, اس میں پاکستان جانا نہیں چاہتا, یا شاید جرمنی بھی کو ادارے شدارے تو نہ دینا چاہے, تو پھر ترکی رہ جاتا ہے. ترکی ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے, تو اس کے ساتھ مل کے کوئی یہ جدت کی طرف نیوی کو لے جانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. موجودہ جو چیف ہیں بحریہ کے وہ بھی اس میں بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو خود انحصاری کی طرف لے جایا جائے. اس میں تو وقت لگے گا. جو فیصل نے بتایا کہ جس طرح سے گوادر کی طرف ابھی کافی کام ہونا باقی ہے, اور
آپ کہہ لیں کہ کراچی کی حفاظتی مطلب لوگوں کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ کیا نیوی اگر اٹیک آتا ہے جیسا کہ ابھی اس راج ناتھ سنگھ نے کہا تھا ڈیفینس منسٹر انڈیا کے اس دفعہ ہم سمندر سے حملہ کریں گے، تو اس میں نیوی کو ایک ایئر فورس کی سپورٹ بھی حاصل ہے کیونکہ پاکستان کی 2 ایئر بیسز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ نیوی کو اس جو نئے جہاز کی شمولیت سے کافی بہتری یا فائدہ حاصل ہوگا. پان بحریہ کا ایک بڑا رول ہے پاکستان کے دفاع کو مستحکم کرنے میں، اور جو اس جہاز کی انڈکشن سے نہ صرف خطے میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بہتر ہوگا، بلکہ پاکستان نیوی کی جو سمندری جو سرحدیں ہیں پاکستان کی، ان کی حفاظت کے حوالے سے جو تجارتی گزرگاہیں ہیں جن سے گزر کر سامان پاکستان کا تجارت کے ذریعے پاکستان پہنچتا ہے، پاکستان کی لائف لائن یعنی آئل کی سپلائی جو ہے جو خلیجی ممالک سے پاکستان تک آتی ہے، اور اینٹی اسمگلنگ کے جو آپریشنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اینٹی ٹیررزم کے جو آپریشنز ہیں، ان کے خلاف اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ بعد اب جو ہے پاکستان ترکی کے ساتھ، جو کہ نیٹو کا ممبر ہے اور یورپین ٹیکنالوجی کا حامل ہے، اس کے ساتھ جو دفاعی تعلقات ہیں اور جو دفاعی تعاون ہے وہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنا کامنٹس دیجئے. گھنٹی ضرور بجائیے.